الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کہ پچھلی مرتبہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام ایک بات کو بھول چکے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ نے 1000 سال کی عمر دی ہے، اس میں سے 40 سال جو ہے حضرت داؤد کو دے دو، اور جب 40 سال کم ہوئے تو گویا 960 سال عمر پوری ہونے کے بعد ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو اس بات کو بھول چکے اور کہا کہ ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہے، ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے اس وقت ہی آپ کو رنج و غم ہوا، اور اب دنیا میں آ گئے اور 960 سال رہ چکے، اب یہاں سے جانے کے لیے بھی تیار نہیں اور اپنے وعدے کو بھول چکے۔ تو بھولنا یہ ہمارے دادا سے سب سے پہلے یہ بھول ہوئی، اور اسی کی وجہ سے انسان کے اندر بھی یہ طبیعی چیز ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اب کسی بھی چیز کو انسان بھول جاتا ہے، اس کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو، کوئی بات کرو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو تم لکھ لو، اس لیے کہ بھولنا یہ تو صفت ہے ہماری، اور ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہی ملی ہوئی صفت ہے، تو انسان بھولتا ہے۔ لیکن اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ جب تمہیں کوئی بات ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، تو اس کو تم لکھ کے رکھ لیا کرو۔ تو لکھنے سے کیا ہے، وہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے اور انسان اس کو بھولتا نہیں، اور بھولنے کا وقت آتا ہے تو آدمی کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے لکھ کے رکھ رکھا فلاں جگہ، اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو یاد آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مقولہ مشہور ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے محفوظ کرو۔ یعنی انسان کوئی بھی بات سنتا ہے، دین کی بات ہو یا کوئی دنیا کی بات ہو، اس کو لیکن کچھ دنوں میں بھول جاتا ہے وہ۔ ایسا نہیں کہ جو بھی بات انسان نے سنی وہ ہمیشہ یاد رہے۔ تو انسان کوئی بات سنتا ہے، 2-4 دن اس کو یاد رہتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے اس بات کو، جو کہ تو اس بات کو بتا نہیں سکتا۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو لکھ کے محفوظ کر لو۔ جو بھی بات ہم سنتے ہیں 2-4 دن تو اچھی طرح یاد رہتی ہے، اگر ہم نے اس کو لکھ کے محفوظ کر لیا تو وہ پھر ہمیشہ یاد رہے گی ہم کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ بات بھول چکے، یہ بات پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا، یہ جمعے کے دن بنایا۔ حضرت آدم کے علاوہ اور جتنی بھی کائنات ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے شنیوار سے لے کے اور جمعرات تک ان 6 دنوں میں دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے بنا کے تیار کر دیا۔ حالانکہ اللہ کو اتنا وقت نہیں لگتا، اللہ تو 1 سیکنڈ میں ساری چیزوں کو بنا دے، لیکن اس میں جو حکمتیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو 6 دن کے اندر بنا کے تیار کیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو جمعے کے دن بنایا، اور حضرت آدم کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل بھی جمعے کے دن کیا، اور جنت سے نکال کر دنیا میں بھی بھیجا تو جمعے کے دن بھیجا، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ تو جمعے کے دن کی یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ جمعے کے دن بہت سارے کام ہوئے۔
تو جمعے کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کر کے اور جلدی مسجد جائے، پیدل مسجد جائے، امام کے قریب بیٹھے اور خطبے کو دھیان سے سنے، بیچ میں کوئی بات چیت نہ کرے، تو اس کو کتنا بڑا ثواب اللہ دیتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اس کے گھر سے مسجد آنے تک ہر قدم کے بدلے 1000 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، یہ 6 کام کرنے کی وجہ سے جمعے کے دن. تو جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے. تو جمعے کے دن بہت سارے واقعات بھی پیش آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ جو باتیں ہیں یہ بھی جمعے کے دن ہی پیش آئی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جمعے کے دن کیا، اور وقت کیا تھا؟ جمعے کے دن عصر کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، یعنی بنایا تو جنت سے پہلے. یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں وہ سب جنت سے پہلے کے ہیں، جنت سے باہر کے واقعات ہیں. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، عصر کے بعد داخل کیا، اور مغرب سے پہلے واپس دنیا میں بھیج دیا. یہ آخرت کے حساب سے، یعنی حضرت آدم جنت میں کتنی دیر رہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے اتنا. لیکن یہ آخرت کے حساب سے ہے. دنیا کے وقتوں کے حساب سے 250 سال ہوتے ہیں، یعنی آخرت کا ایک دن تو ایک آیت میں 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کا ایک دن دنیا کے حساب سے. تو آخرت کے حساب سے تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنی دیر رہے؟ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے. لیکن وہ وقت ہمارے دنیا کے حساب سے 250 سال ہوتا ہے. تو گویا دنیا کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام 250 سال جنت میں رہے. اور اس کے بعد میں پھر حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو بھی جنت میں سے دنیا میں بھیج دیا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام 250 سال کے قریب رہے، جنت کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں استعمال کی. لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی ساری نعمتیں فیکی سی لگتی تھی، یعنی عجیب سا لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے، چونکہ ابھی اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں تھا. تو ایک دن آپ سوئے تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس کے بعد میں پھر جو ہے آپ کا جنت میں جی بھی لگنے لگا، جنت کی ساری نعمتیں بھی اچھی لگنے لگی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا. اصل تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. آپ کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ تھا. آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آپ کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور خلافت کے لیے چونکہ زمین میں آنا پڑے گا، آسمان میں اور جنت میں تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ کہتے ہیں اللہ کے احکام کو قائم کرنا، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا. یعنی اللہ نے جو قاعدے قانون بنا دیے اللہ تو ان کو نافذ کرنے نہیں آئے گا. اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ان احکامات کو نافذ کرواتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے قاعدے قانون بنا دیے، عبادت ایسے کرو، مجھے یاد ایسے کرو، یہ کام کرو، ان کاموں سے بچو. اب کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ جو خلیفہ ہوگا وہ ان پر ان اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا، اور خلیفہ ان سے کہے گا کہ دیکھو یہ بھلائی کے کام ہے یہ کرو، اور یہ برائی کے کام ہے ان سے بچو. تو یہ کام ہوتا ہے خلیفہ کا. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا نائب. یعنی ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری ہے اور وہ آدمی کہیں کسی وجہ سے کہیں جاتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کے لیے جس کو چھوڑ کر جاتا ہے پیچھے اس کو بولتے ہیں خلیفہ. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو ہم خلیفہ بولتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی آپ کے جانے کے بعد میں وہ ذمہ داری ان کے کاندھے پر آئی، تو اس لیے ان کو خلیفہ کہا گیا. تو
تو خلیفہ بولتے ہیں نائب کو، قائم مقام کو، کہ ایک آدمی کے جانے کے بعد میں دوسرا جو اس کی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ تو اللہ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے انسان کو دیا کہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو منتخب کیا، ورنہ چاہتے تو اللہ کے پاس میں بے شمار فرشتے ہیں، کسی بھی فرشتے کو اللہ خلیفہ بنا کے بھیج دیتے، لیکن اس کام کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، انسان کو اس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا کہ انسان کو، حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا کہ میرے احکام کو دنیا میں یہ نافذ کریں گے، میرے قاعدے قانون کو دنیا والوں پر یہ نافذ کریں گے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس کے لیے وہ سارے واقعات پیش آئے، جنت میں کچھ دن آپ کو رکھا اور پھر جنت سے دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں پر آپ کو فضیلت دی، یعنی تمام فرشتوں سے مقام اور مرتبہ یہ حضرت آدم کا بڑھایا۔ اور حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بڑھا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے علم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنا علم دیا۔ علم کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ نے عبادت دی، تو فرشتے تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے اپنا علم نہیں دیا۔ اپنا علم جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں پر جو بڑھا ہے وہ علم کی وجہ سے بڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، حضرت آدم کو، ابلیس کو، سب کو کچھ باتیں بتائی، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ان کے نام وغیرہ بتا دیے، اور کچھ دن کے بعد میں پھر وہ سب سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے، تو فرشتے ان چیزوں کو بھول گئے، لیکن حضرت آدم نے ان کو یاد رکھا۔ تو فرشتوں سے اللہ نے کیا پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں سے اللہ نے سوال الگ کیا، اور آدم سے کیا سوال کیا کہ آدم بتلاؤ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، میں نے تمہیں پہلے بتائے تھے، مجھے بتاؤ، لیکن فرشتے بھول چکے، اور فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے، آپ نے بتائے تو تھے لیکن ہمیں، کیونکہ فرشتوں کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، فرشتوں کو اپنی عبادت سے مطلب ہے، دنیا کی یہ چیزوں کا فرشتوں سے کیا تعلق؟ تو وہ فرشتے دنیا کی چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں، اس لیے فرشتے دنیا کی چیزوں کے ناموں کو جو بتائے تھے اللہ نے بھول گئے، لیکن چونکہ حضرت آدم کو تو دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا میں حضرت آدم کا ان سے واسطہ پڑھنا تھا، اس لیے حضرت آدم نے ان چیزوں کے ناموں کو یاد رکھا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم اب مجھے تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم نے فوراً ساری چیزوں کے نام بتا دیے کہ یہ ان چیزوں کے نام یہ ہے، اور یہ چیز اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کام آتی ہے، اس طریقے سے۔ تو حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں پر جو بڑھا ہے وہ علم کی وجہ سے بڑھا ہے، کہ اللہ نے حضرت آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا۔ اب فرشتوں کو، حضرت آدم کو فرشتوں کا اللہ نے استاد بنایا، استاد کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، تو فرشتوں کو اللہ نے استاد بنایا، فرشتوں کا استاد حضرت آدم کو بنایا۔ اسی لیے اللہ نے جو سوال کیے دونوں سے الگ الگ کیے۔ دیکھو فرشتوں سے کیا سوال کیا کہ اے فرشتوں ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، یہ نہیں فرمایا آدم کو بتاؤ۔ اگر یوں کہتے اللہ فرشتوں سے کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام آدم کو بتاؤ، تو فرشتے آدم کے استاد ہو جاتے، لیکن فرشتوں سے کیا کہا؟ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور جب آدم سے پوچھنے کا نمبر آیا تو حضرت آدم سے کیا پوچھا؟ حضرت آدم سے یوں نہیں فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، حضرت آدم سے یوں کہا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاؤ۔ فرشتے بھول چکے، تو حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ تو استاد کون ہوا؟ حضرت آدم تمام فرشتوں کے استاد ہوئے، کہ جو کوئی بات بتاتا ہے بتانے والا استاد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں پر بڑھایا۔ تو حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ کس چیز سے بڑھا؟
علم کی وجہ سے حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں پر بڑھا. اسی لیے دنیا کے اندر بھی جس انسان کے پاس میں، انسان سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن سارے انسانوں میں پھر سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا. کیونکہ نبیوں کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. پھر نبی کے علاوہ انسانوں میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنا علم دیا، قرآن کا، حدیث کا، دین کی باتوں کا علم دیا، اس کا مقام اور مرتبہ سارے انسانوں میں پھر سب سے اونچا ہے. تو علم کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے. تو علم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کا مقام تمام فرشتوں سے اونچا رکھا، نبیوں کا مقام تمام انسانوں سے اونچا رکھا، اور پھر نبی کے علاوہ تمام انسانوں میں جو عالم ہوتے ہیں، جن کو دین کا علم ہوتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے دوسرے لوگوں پر سب سے اونچا رکھا.